آج ہم ایک ایسی کتاب پر نظر کرنے والے ہیں جو بادشاہت کے متعلق بتاتی ہے۔ کس کے متعلق بتاتی ہے؟ بادشاہت کے متعلق۔ جیسے کہ دنیا میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں بادشاہتیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا سلاطین کی کتاب۔ آج سلاطین کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے سلاطین کی کتاب اور اس کا 11واں باب سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہم ایک ایسے سورما کی سٹوری سمجھنے کی کوشش کریں گے آج، جو بنی اسرائیل کے خدا کے لیے غیرت رکھتا ہے، اور جو بنی اسرائیل کے خدا کے لیے غیرت رکھتا ہے، خدا اس کو مقام عطا کرتا ہے، اس کو درجہ عطا کرتا ہے۔ پہلا سلاطین اس کا 11واں باب اور اس کی 26 آیت سے ہم پڑھیں گے اور اس کی 43 آیت تک اس کی تلاوت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک سٹوری ہے، پھر ہم اس پہ نظر کریں گے۔ اور زریتا کے افرائیمی نبات کا بیٹا یربعام جو سلیمان کا ملازم تھا، اور جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی زروعہ تھا، اس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا، اور بادشاہ کے خلاف اس کے ہاتھ اٹھانے کا یہ سبب ہوا کہ بادشاہ ملوک کو بناتا تھا اور اپنے باپ داؤد کے شہر کے رخنہ کو مرمت کرتا تھا۔ اور وہ شخص یربعام ایک زبردست سورما تھا، اور سلیمان نے جو اس جوان کو دیکھا کہ محنتی ہے، سو اس نے اسے بنی یوسف کے سارے کام پر مختار بنا دیا۔ اس وقت جب یربعام یروشلم سے نکل کر جا رہا تھا تو سیلانی اخیا نبی اسے راستہ میں ملا، اور اخیا ایک نئی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے، سو اخیا نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے 12 ٹکڑے پھاڑے، اور اس نے یربعام سے کہا کہ تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے لے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں کہتا ہے کہ دیکھ میں سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور 10 قبیلے تجھے دوں گا، لیکن تو میرے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم یعنی اس شہر کی خاطر جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، ایک قبیلہ اس کے پاس رہے گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور سیدانیوں کی دیوی استرات اور موابیوں کے دیوتا کموس اور بنی امون کے دیوتا ملکون کی پرستش کی ہے، اور میری راہوں پر نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بھلا تھا، اور میرے آئین اور احکام مانتے جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا۔ پھر بھی میں ساری مملکت اس کے ہاتھ سے نہیں لوں گا، بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر جسے میں نے اس لیے چن لیا کہ اس نے میرے احکام اور آئین مانے، میں اس کی عمر بھر اسے پیشوا بنائے رکھوں گا، اور اس کے بیٹے کے ہاتھ سے سلطنت یعنی 10 قبیلوں کو لے کر ان کو تجھے دوں گا، اور اس کے بیٹے کو ایک قبیلہ دوں گا، تاکہ میرے بندہ داؤد کا چراغ یروشلم یعنی اس شہر میں جسے میں نے اپنا نام رکھنے کے لیے چن لیا ہے ہمیشہ میرے آگے رہے، اور میں تجھے لوں گا اور تو اپنے دل کی پوری خواہش کے موافق سلطنت کرے گا اور اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ اور ایسا ہوگا کہ اگر تو ان سب باتوں کو جن کا میں تجھے حکم دوں گا اور میری راہوں پر چلے اور جو کام میری نظر میں بھلا ہے اس کو کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے
جیسا میرے بندہ داؤد نے کیا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا جیسا میں نے داؤد کے لیے بنایا اور اسرائیل کو تجھے دوں گا اور میں اسی سبب سے داؤد کی نسل کو دکھ دوں گا پر ہمیشہ تک نہیں. اسی لیے سلیمان یربعام کے قتل کے در پہ ہوا پر یربعام اٹھ کر مصر کو شاہ مصر سیساک کے پاس بھاگ گیا اور سلیمان کی وفات تک مصر میں رہا. خدا کے پاک کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. خدا کا شکر ہو. خدا اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہماری خطاؤں کو دے. جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم ایک ایسے سورما کے بارے میں جو یربعام کے نام سے ہے اور یہ جو تھا داؤد کے محل میں ملازمت کرتا تھا. یعنی کہ داؤد کا یہ ملازم تھا اور پھر سلیمان کا بھی ملازم ہوا. جیسا کہ ہم نے پچھلے میسج میں دیکھا کہ اگر کوئی آقا غلام کو خریدتا ہے تو وہ پشت در پشت نسل در نسل غلام ہوتا ہے. یہ آقا کی مرضی ہے کہ وہ اپنے خدا کے بتائے ہوئے یا بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہوئے سے آزاد کر دے تو آزاد کر دے ورنہ وہ نسل در نسل غلام ہوتا ہے. آج ہم یربعام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یربعام کی جو والدہ تھی وہ بھی محل میں ملازمت ہی کرتی تھی. وہ بیوہ تھی اور ملازمت کرتی تھی. اور اس شخص پر جب آج میں کلام کی اسٹڈی کر رہا تھا دیکھ رہا تھا یہ شخص اسرائیل کے خدا کے لیے غیرت رکھتا ہے اور اس نے دیکھا کہ داؤد تک تو بات ٹھیک تھی. داؤد مرد خدا تھا, راستہ باز تھا, خدا کے ساتھ پیار کرتا تھا اور خدا کے آئین پر شریعت پر عمل کرتا اور اپنی سلطنت میں اس نے اپنے دور میں ہر قسم کی بت پرستی کو, ہر قسم کے بد فعلی کو, ہر قسم کے برے کام کو, ہر قسم کی بری روش کو اس نے اسرائیل میں سے ترک کیا ہوا تھا. اور اس کی بڑی ایک مستحکم جو تھی نا وہ بادشاہ تھی. اور پھر سلیمان بادشاہ آیا, اس نے بھی خدا سے حکمت اور دلائی مانگی. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود کہ سلیمان کے پاس بڑی حکمت تھی, بڑی دولت تھی, بڑی شہرت تھی, بڑا نام تھا اور بڑا روب تھا, بڑا جلال تھا اس کے پاس, خدا نے اس کو بڑی برکت دی ہوئی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے جب کوئی بادشاہ بنتا ہے نا تو جو اس کے ارد گرد کی حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس سے یا دوستی کرتی ہیں یا دشمنی کرتی ہیں. دو ہی ہوتے ہیں اس کے جو ہے نا معاملات, یا دوستی بن جاتی ہے یا وہ اسٹیٹس جو ہوتی ہیں ساتھ اس کی مدد کرتی ہیں, اس کو اچھا جانتی ہیں یا پھر برا جانتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو تھا وہ خدا سے چلنے والا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ خدا کے ساتھ داؤد چلنے والا تھا جو سلیمان کا بادشاہ ہے, باپ ہے اور بادشاہ ہے, وہ اگر خدا کے ساتھ چلنے والا تھا تو جو ساتھ والی اسٹیٹس تھی, جتنے ممالک تھے, یمن تھے, شام تھا, اردن تھا, دمشق تھا, جو کچھ بھی یہ مصر تھا, بڑے بڑے نام ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے جو کیا تھے یہ بت پرست تھے. اور جو داؤد تھا وہ خدا کو مانتا تھا, آسمان کے خدا کو مانتا تھا. اور جب داؤد دنیا سے چلے گئے تو پھر سلیمان بادشاہ آیا. سلیمان بادشاہ جب آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا سے جب حکمت مانگی, فضل مانگا, تو خدا نے اس کو بادشاہت بھی دی اور ساتھ ساتھ یہ ساری برکات بھی دی. لیکن وہ زیادہ دیر تک اپنے باپ کی طرح اسرائیل کے خدا سے وفادار نہ رہا, بلکہ اس نے اپنی اسٹیٹ کو اور اپنی حاکمیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ساتھ والی حکومتیں تھیں, جو سات اقوام تھیں اس کی, انہوں نے ان کے ساتھ بھی اپنے اچھے روابط بنانے کی کوشش کی. جیسے زمانے میں اگر ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں اور ہمارا جو سامنا ہوتا ہے وہ بھی دوسری اقوام سے ہوتا ہے, ان کے سوالوں جوابوں سے ہوتا ہے, ان کے معاملات سے ہوتا ہے, اور اگر ہم گھر سے ہم نے تیاری نہیں کی ہوگی, چرچ سے ہم نے تیاری نہیں کی ہوگی, ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہوگا, تو پھر گرنے کے اندیشے جو ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ بھی گرا. سلیمان بادشاہ نے کیا کیا, آئندہ دیکھتے ہیں 33 آیت کو نکالے گا. کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا. یہ اسرائیل کے لیے خدا نے کوشچن رکھا ہے.
کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. خدا کس کو کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے 33 آیت میں، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور سیدانیوں کی دیوی استرات، سیدانیوں کی دیوی استرات اور موابیوں کے دیوتا کموس اور بنی امون کے دیوتا ملکون کی پرستش کی ہے، اور میری راہوں پر نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بھلا تھا، اور میرے آئین اور احکام کو مانتے جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا. اب یہ جو تھا یہ ہے سلیمان کا گناہ. اب اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اپنی اسٹیٹ کو، اپنی ریاست کو بچانے کے لیے کیا کیا کہ جو اس کے ساتھ نیبرز کنٹریز تھی ان کی عورتوں میں سے عورتوں کو اپنی زوجیت کے لیے لیا، اپنی بیوی ہونے کے لیے ان کے بادشاہوں کی بیٹیوں کو اپنی بیوی بنایا تاکہ ان کے ساتھ صلح بنی رہے، تاکہ ان کے ساتھ میرے حالات اچھے رہیں. اور اس میں بچا کیا؟ سلیمان نے جو یہ ساری کوشش کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے ہر غیر قوم کی ایک ایک بیوی اپنی زوجیت میں لے رکھی تھی. مصر سے بھی لے رکھی تھی، یونان سے بھی لے رکھی تھی، شام سے بھی لے رکھی تھی، دمشق سے بھی لے رکھی تھی. یعنی کہ ہر جگہ سے، ہر قوم میں سے اس نے اپنے لیے بیوی لے رکھی تھی. اور ہم جو بر صغیر میں رہتے ہیں، ہمارے ادھر بھی ایک بادشاہ ہوا ہے، میں ہسٹری میں دیکھ رہا تھا، اکبر بادشاہ. اکبر بادشاہ نے بھی یہی کام کیا. بادشاہ اگر دنیا کی تاریخ میں نظر دوڑائیں تو بادشاہوں نے زیادہ تر ایسے ہی کیا ہے، اپنی اسٹیٹ کو بچانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں. اکبر بادشاہ نے بھی ایسے ہی کیا کہ اس نے بھی بت پرستوں کی، خود تو وہ ایک مسلمان تھا لیکن اس نے اپنی اسٹیٹ کو، بر صغیر کو، پاک و ہند کو بچانے کے لیے اور اپنی مملکت کو بچانے کے لیے اس نے بھی ایسا ہی کام کیا کہ بت پرست عورتوں سے اس نے بھی شادی کی. بلکہ اس نے یہ ایک بڑا تاریخی کام کیا، اور جو تاریخ میں بڑا اس کا ایک سیاہ کارنامہ ہے کہ اس نے کیا کیا، ایک الہی مذہب بنایا. کون سا مذہب بنایا؟ الہی مذہب. اس کو کہتے تھے الہی مذہب. وہ خود تو پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن اس کے محل میں جو اس کے وزراء تھے نا اکبر بادشاہ کے، وہ اس کو مشورے دیتے تھے. اس میں تمام قوموں کے لوگ شامل تھے، جس میں سر فہرست جو ہیں وہ ہندو تھے، تو وہ اس کو مشورے دیتے تھے. تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ تمام مذاہب جو ہیں یہ دین الہی کا حصہ ہیں، تمام مذاہب اچھے ہیں. اور اس طرح وہ اپنی جو تھے، اپنے ان کے جو مذہبی رہنما تھے، پیشوا جو تھے، انہوں نے مخالفت کی کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. ہم تو مطلب اس خدا کو مانتے ہیں جو آسمان کا خدا ہے، اور تم دیوی دیوتوں کے پیچھے میں لگا رہے ہو. تو اس کا وقت نے بتایا، وقت نے سکھایا کہ اس کا جو دین الہی تھا پھر وہ ختم ہو گیا. آج سلیمان بادشاہ بھی ایسی ہی حرکت کرنے جا رہا ہے، اور اس کا مخالف اٹھا، اس کا نام یربعام ہے. یہ یربعام جو تھا ایک جنگی مرد تھا، ایک سورما تھا. اور سلیمان نے جب دیکھا کہ یہ شخص میری مخالفت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے فوجوں کو لگا دیا، اور وہ ڈر کر اور بھاگ کر مصر کو چلا گیا. جب اس نے دیکھا سلیمان اپنی بادشاہت کو مکمل کر کے چلا گیا، بڑی بت پرستی اسرائیل میں ہو گئی، بڑے معبود آ گئے، جیسے ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، سدانیوں کی دیوی استرات ہے، موابیوں کا دیوتا کموس ہے، امون کا دیوتا ملکوم ہے. تو یہ سب کچھ کیا وہ اپنی اسٹیٹ میں سلیمان جو تھا وہ چھوڑ کر گیا ہے. خدا کا نام تو وہاں ہے ہی ہے، مگر یہ سب کچھ بھی بت پرستی بھی وہاں پر ہے. جب سلیمان بادشاہ مر گیا تو یہ شخص واپس لوٹ آیا، اور اس نے آ کر اس کے بیٹے کی جو ہے نا وہ مخالفت کی. اس کے بعد اس کے بیٹے نے جو تھا وہ حکومت سنبھالنی تھی، سلیمان کے بیٹے نے. تو اس بندے نے آ کر کیا کیا، اس سورما نے آ کر کیا کیا، اپنی ایک فوج بنائی، اپنے ایک لوگ بنائے، اپنا ایک گروہ بنایا. اور اس نے کہا کہ اگر
کہ چونکہ اس کے بارے میں پیشن گوئی تھی، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اخیا نبی نے اس کے بارے میں کہا ہوا تھا کہ خدا تجھے 10 قبیلوں کی سلطنت دے گا. کتنی؟ 10 قبیلے اس کے پاس ہوں گے، اور باقی 2 قبیلے جو تھے وہ یہودا کے پاس ہوں گے، کیونکہ یہودا نے خدا کو ترک کر دیا. تو اب اس کے لیے جو پیشن گوئی ہوئی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں یسی کے قبیلے، یسی کے بارے میں، داؤد کے بارے میں آیا کہ جب بنیامینی ساؤل تھا بادشاہ تو داؤد کے لیے پیشن گوئی ہوئی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یربعام جو ہے اس کے لیے 10 قبیلوں کی بشارت، 10 قبیلوں کے بارے میں نبی نے پیشن گوئی کی کہ 10 قبیلے تجھے ملیں گے. اور یہ جو خدا کے لیے غیرت رکھتا ہے، جو بھی دنیا میں خدا کے لیے غیرت رکھتا ہے، خدا اس کے لیے پروگرام رکھتا ہے. ہاللیلویہ. جو بھی خدا کے لیے غیرت رکھتا ہے، خدا کو عزیز رکھتا ہے، اپنی زندگی میں خدا کو اول درجہ دیتا ہے، خدا اس کے لیے پروگرام رکھتا ہے. ہر ایک فرد کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے خدا اپنے الہی خزانے سے ایک پروگرام اس کے لیے رکھتا ہے. جیسے کہ آج ہم یربعام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. یہ مصر کو جب بھاگا تو واپس آیا، اور جب اس نے سنا کہ سلیمان بادشاہ دنیا سے جا چکا ہے، وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ جا کر سو گیا ہے، تو یہ اپنے ملک کو واپس آیا. کیونکہ اس نے یاد رکھا ہوا تھا کہ اخیا نبی نے میرے حق میں 10 قبیلوں کی بشارت دی ہوئی ہے. وہ جانتا تھا کہ نبی نے جو کہا ہے وہ سچا ہے، جو اس نے کہا ہے وہ اپنے وقت پر پورا ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. اور وہ واپس آیا اور اس نے اس کے بیٹے کے خلاف بغاوت کی. اس کے بیٹے نے بھی وہی راستہ اختیار کیا، سلیمان کے بیٹے نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جو اس کے باپ سلیمان نے کیا. وہ بھی بت پرستی میں انوالو تھا، اور اس کی بھی سلطنت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بت پرستی اور بڑے بڑے مذہبے، جو اونچے مذہبے بنائے ہوئے تھے انہوں نے دیوی دیوتا کے، وہ انہوں نے ڈھائے نہیں ہیں. اس بات سے یربعام کو غصہ آیا. وہ غیرت، چونکہ وہ خدا کے لیے غیرت رکھتا تھا، خدا نے اس سے کام لینا تھا کیونکہ وہ خدا کے پروگرام میں شامل تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس سے پھر کیا کیا؟ علیحدگی اختیار کر لی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، علیحدگی کا ایک اور سبب یہ بات بھی بنی. ایک تو وہ بت پرستی کرتے تھے، خدا کو ناراض کیا ہوا تھا، اور جسمانی طور پر انہوں نے سلیمان بادشاہ نے جو اپنی قوم پر ٹیکس لگایا ہوا تھا، وہ سمجھے کہ چلو سلیمان چونکہ ایک سخت آدمی تھا، سخت بادشاہ تھا، جلالی قسم کا بندہ تھا، تو انہوں نے کہا چلو اس کا بیٹا اب آ گیا ہے سلطنت میں تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں. بنی اسرائیل کے بزرگوں نے یہ سارے اکٹھے ہو کے وہ اس کے محل میں چلے گئے، اور انہوں نے جا کر کہا کہ بادشاہ تیرے باپ نے ہم پر جو تھا نا بڑا ٹیکس زیادہ رکھا ہوا تھا، اس کو کم کر دے، اس کو کم کر دے تاکہ ہم سروائیو کرنا شروع کریں. تو اس کے بیٹے نے کہا اپنے بزرا سے، پہلے تو بزرا سے انہوں نے مشورہ لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ اس ٹیکس میں نرمی کریں. پھر اس نے ایک اور بڑی غلطی کی. انہوں نے جوان جو اس کے ساتھ پلے بڑے اور بڑے ہوئے تھے، بزرا، ان سے مشورت کی. وہ اس کی عمر کے تھے، اور انہوں نے کہا یار مجھے کیا کرنا چاہیے. بزرگوں سے میں نے مشورہ لیا، وہ کہتے ٹیکس کم کر دو، اور آپ کہتے ہو، آپ کیا کہتے ہو. جوانوں سے جب مشورہ لیا، ہم پڑھتے ہیں اس کی 12ویں باب کی، اگر 10ویں آیت پڑھے نا تو ہمیں پتہ چلے گا. ادھر دیکھیے سلاطین کی 12ویں باب کی 10ویں آیت کو ہمیں پتہ چلے گا انہوں نے کیا مشورہ دیا. 12ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے ان جوانوں نے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اس سے کہا تو ان لوگوں کو یوں جواب دینا جنہوں نے تجھ سے کہا کہ تیرے باپ نے ہمارے جوے کو بھاری کیا تو اس کو ہمارے لیے ہلکا کر دے. سو تو ان سے یوں کہنا کہ میری چنگلی میرے باپ کی کمر سے موٹی ہے، اور اب گو میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے تو بھی میں تمہارے جوے کو اور زیادہ بھاری کروں گا. یہ ایک بغاوت کا ایک اور عنصر اس بادشاہ کے لیے بنا کہ کیا کیا اس نے کہا کہ میرے باپ نے تو تجھ پر کم ٹیکس لگایا ہوا تھا، میں کیا کروں گا تم پر زیادہ لگاؤں گا. تو اس سے کیا ہوا،
بنی اسرائیل میں اسرائیل کی اسٹیٹ میں بغاوت ہو گئی، اور انہوں نے کہا، ان کے بزرگوں نے کہا کہ ہمارا یسی کے اگر یہی حال ہمارا ہونا ہے تو پھر یسی کے بیٹے داؤد کی بادشاہت میں، مملکت میں پھر ہمارا کیا حصہ ہے؟ ہم تو روز روز پس رہے ہیں۔ پھر اس سے کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑی بغاوت نے جنم لیا، بہت بڑی بغاوت ہوئی، اور ان کے بزرگ جو تھے وہ جو تھا اس کے بیٹے کو چھوڑ کر، سلیمان کے بیٹے کو چھوڑ کر، جو بادشاہ بنا تھا اس کو چھوڑ کر وہ چلے گئے، اور سلیمان جو تھا، اس کا بیٹا جو سلمان کا تھا، وہ اکیلا رہ گیا، اکیلا قبیلہ رہ گیا، اور وہ قبیلہ یہودا کا قبیلہ تھا۔ کس کا قبیلہ؟ اور یہودا کے قبیلے کے ساتھ، چونکہ خدا نے کہا ہوا تھا کہ دو قبیلے، ایک قبیلہ میں تجھے دوں گا، اور وہ قبیلہ جو تھا وہ قبیلہ تھا بنیامین کا قبیلہ۔ اب یہ اس کے پاس، یہودا کے پاس کتنے قبیلے آ گئے؟ دو قبیلے، ایک یہودا خود اور ایک قبیلہ بنیامین کا قبیلہ۔ یہ تاریخی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس کے پاس دو قبیلے ہو گئے، ایک بنیامین کا اور ایک یہودا کا۔ یہ دو قبیلے آ گئے اس کے پاس، یہودا کے پاس، یعنی کہ داؤد کی نسل کے پاس، اور 10 قبیلے۔ اب جو 10 قبیلے ہیں نا، وہ کہلاتے ہیں بنی اسرائیل۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اور یہ کہلاتے ہیں بنی یہودا۔ یہ لکھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ بنی اسرائیل، اب یہ کیا ہوا، ایک ہی ملک 2 اسٹیٹ میں بٹ گیا۔ ایک میں بنی اسرائیل جو 10 قبیلوں پر مشتمل ہے، اور ایک اسٹیٹ ہے جسے بنی یہودا کہتے ہیں، اس کے پاس 2 قبیلے ہیں۔ اور یہ تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے پاس، اس نے جو حکومت کی ہے وہ 2.5 قبیلوں پر کی ہے۔ میں جب سوچ رہا تھا کہ 2.5 قبیلے کیسے بنتے ہیں، یہ بڑی سمجھنے والی بات تھی۔ سوچتا، اسٹڈی میں دوران میں نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کے بعد اس نے کی 2.5 قبیلوں پر حکومت، اور بنی اسرائیل نے کی 9.5 قبیلوں پر حکومت۔ تو یہ 2.5 قبیلے کیسے بن گئے؟ جب میں اس پر سوچا میں نے، تو میں سمجھا کہ یہ ہوا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ لاویوں کے پاس کوئی میراث میں حصہ نہیں ہے، ان کا حصہ پورے اسرائیل میں ہی ہے۔ سارے قبیلوں کو جب ان کو زمین دی گئی تو سارے قبیلوں میں، بنی آشر میں، روبن میں، ان میں جد میں، بنیامین میں، داؤد میں، یہودا میں، یہ ساروں میں ان کو زمین کا حصہ دیا گیا، لیکن لاویوں کے پاس کوئی حصہ نہیں تھا۔ ان کو باقاعدہ کوئی اسٹیٹ نہیں دی ہوئی تھی۔ یہ پورے بنی اسرائیل میں اپنے قبیلوں کی شاخیں بنائے ہوئے تھے۔ پوری بنی اسرائیل میں ان کی جو جہاں جہاں اسرائیل کی مملکت تھی نا، جیسے ہم یوناواد میں رہتے ہیں تو یہاں ایک بڑا چرچ بنا ہوا ہے، تو لاویوں نے وہ جگہ گھیری ہوئی تھی، وہاں پر انہوں نے مذبح بنایا ہوا تھا، اور وہ خدمت سر انجام دیتے تھے۔ اور جو یوناواد سے اگر مطلب لوگ بلانگ کرتے ہیں تو وہ چرچ جائیں گے اور اپنی دائی کے ہدیے دیں گے، اسی سے ان کا گزارا بسر لاویوں کا ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ پوری اسٹیٹ میں پھیلے ہوئے تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے پاس 2 قبیلے آ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہودا کے پاس 2 قبیلوں کے ساتھ ساتھ جو بنیامینی تھے نا، جو لاوی تھے، لاویوں کی جو کلام کی خدمت کرنے والے تھے، ان کا بھی ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ یہودا کے پاس آ گیا، اور یہ بنا تقریباً آدھا قبیلہ۔ وہ چونکہ یہودا کا جو قبیلہ تھا وہ خدا کو زیادہ عزت دیتا تھا، خدا کے زیادہ قریب تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بنی اسرائیل جو 10 قبیلوں پر مشتمل ہے، انہوں نے، ان کے بادشاہوں نے زیادہ تر بت پرستی کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ بت پرستی کی ہے۔ آپ آخیہ بادشاہ کے بارے میں جانتے ہیں، جس کی بیوی کا نام ایزبل تھا، وہ 500 نبی رکھتی تھی اپنے پاس، محل میں کتنے نبی رکھتی تھی؟ یعنی اس کے جو پیشوا تھے، جو اس کو راضی کرتے رہتے تھے، وہ 500 نبی بیک وقت اس کے محل میں رہتے تھے، جو اس کو مشورہ دیتے رہتے تھے۔ آخیہ بادشاہ چونکہ بدمست تھا، وہ بت پرستی پر بڑا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ بت پرست تھی۔ اس کی بیوی بت پرست ہونے کی وجہ سے اس نے پوری بنی اسرائیل اسٹیٹ کو ہی بت پرست بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہودا چونکہ خدا کو زیادہ، اس کے بادشاہ جو ہوئے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے زیادہ خدا کو پریفر کیا ہے، لیکن چونکہ بت پرستی میں وہ بھی انوالو رہے ہیں، لیکن زیادہ وہ، تو آدھا قبیلہ جو لاویوں کا تھا وہ چلا گیا ان 10 قبیلوں کے ساتھ، اور آدھا قبیلہ جو تھا وہ آ گیا بنی یہودا اور بنیامین کے ساتھ۔ اس طرح یہودا کی اسٹیٹ میں کتنے قبیلے ہو گئے؟ 2.5 قبیلے ہو گئے۔ آدھا قبیلہ لاویوں کا ادھر آ گیا، اور آدھا قبیلہ
لاویوں کا بنی اسرائیل میں چلا گیا اور آدھا قبیلہ بنی یہودا میں آ گیا. اس طرح بن گئے 2.5 قبیلے. 2.5 قبیلے ایک طرف اور 9.5 قبیلے ایک طرف ہو گئے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک بڑا طویل سفر کرتے ہوئے بھی تب بھی وہ خدا کو پورے طور پر راضی نہ کر سکا. پھر خدا نے چونکہ جو تھے یہودا والے اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہت کا سلسلہ ایک برپا ہوتا رہا. آگے ذرا دیکھیں 11ویں باب کی ہم دیکھتے ہیں 35ویں آیت کو 36ویں آیت کو دیکھ لیتے ہیں. 36 آیت میں اس میں سے یسوع مسیح کا آگے جا کے ذکر آئے گا. 36 آیت میں لکھا ہے اور اس کے بیٹے کو ایک قبیلہ دوں گا تاکہ میرے بندہ داؤد کا چراغ. اب یہ بات سمجھنے والی, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے. اب یہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہودا میں سے چراغ ختم ہو جائے, یہودا بے نور ہو جائے, بے ثمر و ثبات ہو جائے. اور اس کے بارے میں خدا نے کہا تاکہ میرے بندہ داؤد کا چراغ یروشلم یعنی اس شہر میں جسے میں نے اپنا نام رکھنے کے لیے چن لیا ہے ہمیشہ میرے آگے رہے. اب خدا کے آگے جو رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا کی ہیکل میں خدمت گزار کاہن موجود رہے. یہ ہے وہ جو خدمت گزار کاہن ہوگا. یہاں پر اس کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے. اگر ایک گھر میں لائٹ چلتی رہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں لوگ جاگ رہے ہیں یا گھر کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں. اور اگر چراغ ہائیکل میں چلتا رہے تو اس سے ثابت ہوگا کہ ہائیکل بے رونق بے نور نہیں ہے بلکہ یہاں پر عبادت ہوتی ہے. یہاں پر ہدیے اور بخور جلائی جاتی ہے اور ہدیے چڑھائے جاتے ہیں. اور خدا نے کہا کہ میں اپنے گھر کا چراغ بنی اسرائیل میں اور یہودا کے قبیلہ میں ابد تک رکھوں گا. ہاللیلویہ. اور یہ چراغ, یہ قوم سفر کرتے کرتے بنی اسرائیل اور بنی یہودا سفر کرتے کرتے ایک بڑی انہوں نے منزل طے کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ملاکی نبی تک چلتا رہا. یہ سلسلہ ملاکی نبی تک چلتا رہا. اور ملاکی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کلام جو تھا, چراغ جو تھا, نور جو تھا, وہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا میں سے آیا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو اصلی بادشاہ ہے, یہ تھے جسمانی بادشاہ. ان کے ساتھ جو عہد کیا گیا وہ جسمانی تھا کہ تاکہ قوموں پر ان کا روب اور دبدبا بنا رہے. پھر یسوع بادشاہ ہے. یسوع بادشاہ جو تھے وہ کائنات کے بادشاہ ہیں, آسمان اور زمین کا. یسوع کہتے ہیں کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. یہ یہودا کا ببر ہے اور آسمان اور زمین کا کل اختیار اسے دیا گیا ہے. اب جب ہم لوکا میں پڑھتے ہیں, لوکا 24 باب اس کی 45 سے 49 آیت میں ہم دیکھتے ہیں پھر اس نے ان کے ذہن کو کھولا. اب یہ بڑی بات ہے. دیکھیں یہ بادشاہ کیسا ہے. وہ بادشاہ جو ہم نے تاریخ میں دیکھے وہ بت پرست بادشاہ, بتوں کی پرستش کرنے والے. اور ہم لوکا میں اس بادشاہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. لوکا 24 باب اس کی 45 سے 49 آیت میں. یہ آخری ہم آیت دیکھیں گے. لوکا 24 باب اس کی 45 سے 49 آیت. اب یہ بادشاہ جو آیا ہے یہ کیا کر رہا ہے. لکھا ہے, نکالیے لوکا 24 باب اس کی 45 سے 49 آیت. پھر اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یروشلم سے. یہ یروشلم سے ہی کیوں شروع کر دی؟ اس لیے کہ یروشلم جو تھا وہ داؤد کا اور یہودیہ کا دارالخلافہ تھا. یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں
توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی، تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں تم پر نازل کروں گا، یعنی جب عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو۔ اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس بادشاہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ضرور ہے کہ یہ بادشاہ دکھ اٹھائے، مصلوب ہو، مر جائے، قبر میں اترے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ یہ یسوع نے اور اس بادشاہ نے اپنی قوم کے لیے، رعایا کے لیے، مملکت کے لیے اور تمام قوموں اور امتوں کے لیے میرے عزیزو یہ کیا ہے۔ اور یہ بادشاہ بدی کی تمام تاثیروں پر، ابلیس کے سارے کاموں پر غالب آیا ہے، اور اس نے اپنے باپ کے نام کو اول درجہ دیا ہے، اور وہ اسی سبب سے اس کو وہ نام بخشا گیا ہے جو قوموں اور امتوں اور قبیلوں میں سب سے بلند ہے۔ یسوع نام غالب ہے اور فاتح ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم کو برکت بخشے۔